ایک تو بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اس کے کرنے سے منع کر دیا، یہ آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ نے بیان کر دیا۔ کچھ عمل ایسے ہیں نہ اس کے چھوڑنے کے بارے میں بیان کیا، نہ کرنے کے بارے میں بیان کیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اذان دینے سے منع کیا ہے، چھوڑ دیے، اذان نہیں دینی۔ پانچوں نمازوں میں آپ اذان سنتے ہیں، لیکن عید کی اذان نہیں ہے۔ اور آپ ہر نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عید کے لیے تکبیر نہیں کہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے میں ممبر استعمال کرتے ہیں، عید کے موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دینا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے منع کیا، آپ نے چھوڑ دیا عید سے پہلے کوئی نفل پڑھنے سے اور عید کے بعد کوئی نفل پڑھنے سے۔ باقی نمازوں میں آپ سنتیں پہلے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں آپ نے یہ سنتیں ترک کر دی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو پھر اس کو روکا جائے گا، کیونکہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، اس کو روکا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عید کے دن عید کے عیدگاہ میں 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 2 رکعتیں نفل پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے کہا کہ ٹائم ہے، میں پہلے آ گیا ہوں، باوضو ہوں، میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی بھی باوضو ہو کے آتے تھے، آپ کے پاس بھی ٹائم تھا، آپ نے یہ نہیں پڑھی، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا نماز تو پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں۔ کہا اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دے گا، تجھے سزا دے گا تو اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی، آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ، یہ ہے سنت ترک، جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ضرورت نہیں تھی شہداء کا ماتم کرنے کی؟ کتنے شہید ہوئے تھے؟ یقتلون النبیین، بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے، کتنے نبی شہید ہوئے؟ ان شہیدوں کا ماتم آپ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کتنے رسول آپ سے پہلے گزرے؟ سارے رسولوں کی تاریخ پیدائش جشن آپ منانا چاہتے تو منا سکتے تھے، آپ اگر مناتے تو نہ جانے ایک ایک دن میں کتنے پیغمبروں کا جشن مناتے۔ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے شہداء کا ماتم کرنا چھوڑ دیا، آپ کا چھوڑنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص بعد میں ماتم کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کا متبع نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی جشن مناتا ہے، یہ 23 سال تک دن آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے، اگر اتنا اہم ہوتا، اتنا ضرورت ہوتی اس کی اور اتنا اس کا ثواب ہوتا تو ضرور پیارے پیغمبر مناتے، کیونکہ انا اول العابدین، سب سے پہلا حکم جو اللہ دیتا ہے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، بعد میں تمہیں دیتا ہوں، بعد میں تمہیں بتاتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فیراھا حسنہ فقد زعم ان محمدًا قد خان الرسالہ۔ کوئی شخص اگر دین میں کوئی بدعت جاری کرے اور سمجھے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو اچھا سمجھ کے دین میں داخل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے یہ اچھی چیز اللہ کے نبی سے چھپی رہی، مجھے پتہ چل گئی، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلی۔ لیکن اگر اللہ کے نبی کو پتہ تھی اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی نے نہیں بیانت کی، تو سمجھو کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اللہ کے نبی نے نہیں بیان کی، پتہ تھا آپ کو کہ بیان کرنی چاہیے لیکن آپ نے نہیں بیان کی، اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یا تو اللہ کے نبی نے اس کو چھپایا ہے یا آپ نے اس میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا، جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیں، یہی سنت ہے، اس کا چھوڑنا ہی سنت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، امام مالک میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے۔ جب آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، واپس عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ذوالحلیفہ مقام پر، بیر علی پر، وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کر نیت کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، امام مالک میں تو مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے روضہ سے کے قریب سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں باندھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا فرق ہے، 15 16 20 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے، ذوالحلیفہ وہاں ہے، یہاں سے میں باندھ کے جاؤں گا، احرام میں جاؤں گا، ثواب بھی ملے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، یہ مسجد نبوی جو ہے اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، آپ کا حجرہ آپ کے دور میں بھی تھا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر اللہ کے نبی نے اس کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ذوالحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے، آپ کو بھی ذوالحلیفہ سے جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ ادھر سے باندھو گے تو یہ بدعت ہوگی اور یہ اللہ کے نبی کے دین پر آپ نہیں چل رہے۔ یہ چند ایک باتیں اصولی، ان کو آپ اپنا لیں، ان کو سمجھ لیں، پھر آپ سنت کو اگر آپ نے سمجھ لیا، بدعت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ نے سنت کو نہیں سمجھا تو بدعت آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ بدعت میں توسع ہے، وسعت ہے، سنت میں تبدیلی نہیں ہے، بدعت میں تبدیلی ہے۔ ہر ملک اپنے طور پہ، ہر بندہ اپنے طور پہ، کوئی اپنے اوپر کمکمے لگا کے چل رہا ہے، کوئی اپنے گھروں میں کمکمے لگا رہا ہے۔ مصر میں اور طریقہ ہے، ایران میں اور طریقہ ہے، دوسرے ملکوں میں اور طریقہ ہے، ہندوستان میں اور طریقہ ہے، بنگلہ دیش میں اور طریقہ ہے، اور پاکستان میں اور طریقہ ہے۔ یہ بدعت جو ہے یہ کئی رنگ بدلتی ہے، سنت کا ایک ہی رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ جو آپ سنت کو یہاں اپناتے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا مسلمان اس سنت کو اسی طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے آپ پاکستان میں کرتے ہیں۔ کہیں بھی پوری دنیا میں سنت ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے، اور بدعت ہر علاقائی بدعت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں رنگ بھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔